فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شرعی احکام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا ہمارا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز لی جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یقیناً اچھی نیتی بھی کر لی ہوں گی۔ آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ڈائری اور قلم اپنے پاس رکھ لیجئے، جو گفتگو ابھی ہو اسے تحریر کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ سلسلے میں ہم جو ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ طبیعت الحمدللہ رب العالمین۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو نماز کا تحفہ ملا، لیکن معراج سے پہلے نماز کی کیفیت کیا تھی؟ ہمارے آقا کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے جو نماز کی اہمیت ہے اس کو معراج میں واضح کیا، یعنی تمام جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر فرض فرمائی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی فرضیت یعنی 5 وقتہ نماز یہ معراج میں ہمیں حاصل ہوئی۔ ٹھیک۔ تو شریعت مطہرہ نے جو نماز ہے اس کو فرض جو کیا 5 وقتہ نماز کو، وہ معراج میں کیا، لیکن اس سے پہلے آیا کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف ہے اور آپ نے جس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، پہلی بات آپ نے یہ ثابت کیا، آپ کا رسالہ ہے اس موضوع پر جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، آپ سے سوال ہوا تھا تو اس کے جواب میں آپ نے پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف ہے، جو آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے پہلے صرف جو فرضیت تھی وہ تھی قیام اللیل کی، یعنی رات میں نماز پڑھنے کی فرضیت، یہ اس دلیل کے ساتھ ثابت ہے سورہ مزمل کی آیتوں کے ذریعے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز جو ہے وہ فرض نہیں تھی، یعنی معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو پڑھا کرتے تھے فرض کے طور پر، وہ صرف رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، کسی بھی وقت میں رات میں قیام کر لیا۔ باقی بعض علماء کا موقف یہ ہے جس کا حالت نے رد کیا کہ صبح اور شام کو 2 رکعت نماز یہ فرض تھی وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ ایسا نہیں، فرضیت جو تھی وہ صرف اور صرف رات کے قیام کی تھی۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے پڑھا کرتے تھے یا صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھا کرتے تھے، وہ کس انداز میں پڑھی جاتی تھی؟ کیا طریقہ کار کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس مبارک رسالے کے اندر دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ نماز معراج سے پہلے اسی انداز میں پڑھی جاتی تھی جیسا کہ معراج کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر بات وہ احادیث طیبہ اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس طرح پہلے نماز پڑھی جاتی تھی ویسے ہی بعد میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ بعض جگہ پر یہ مشہور ہے
کہ معراج سے پہلے نماز پڑھی ہی نہیں جاتی تھی یا پڑھنا جو ہے وہ کسی اور انداز میں تھا، تو ہرگز ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہی ہے کہ معراج سے پہلے نماز پڑھی بھی جاتی تھی، اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جو ابھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک بات کو یہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ مثلاً طہارت ہے، یعنی سورہ علق جو ہے یہ اس کی ابتدائی 5 آیت ہے، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسری صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں، صاف رکھیں۔ یہ جو ہے یہ طہارت کی دلیل ہے۔ اسی آیت سے علماء نے جسم کے پاک ہونے کے، طہارت کے مسائل جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر، کہ اے بالا پوش اوڑے ہوئے کھڑے ہوں، لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ یعنی حالت نماز کے اندر کپڑوں کو پاک رکھنا جو ثابت ہے، جو ضروری ہے، وہ اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو یہ آیت معراج سے بہت پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے ساری امت کو اس بات کا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کو یہ پاک رکھیں گے۔ اسی طرح وضو ہے، تو جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا تھا کہ کیسے وضو کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وضو کر کے دکھایا تھا اور سکھایا تھا۔ تو وضو بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اب قیام میں آ جائیں تو قیام بھی یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرات کرنا، تو قرات کرنے کا بھی قرآن پاک کے اندر حکم ہے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، سورہ مزمل، یہ بھی ابتدا کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو ایک ایک بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کے ذریعے ثابت کیا کہ فلاں حدیث کے ذریعے اور قرآن کی فلاں آیت کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے اسی انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ جیسا کہ معراج کے بعد پڑھتے۔ ہاں ایک چیز میں اختلاف ہے کہ آیا اس میں رکوع تھا یا نہیں تھا۔ تو بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے، یعنی ہم سے پہلے کسی اور شریعت کے اندر جو ہے وہ رکوع نہیں تھا۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رکوع ہماری امت کی خصوصیت ہے، ہماری امت کو عطا ہوا ہے، کسی اور امت کو یہ نہیں دیا گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بالدلیل اس بات کو ثابت کیا، دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو قرآن کی آیات ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں رکوع کرنے والوں کا ذکر ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ اس طرح اور جو ہے قرآن کی آیات موجود ہیں۔ ہاں البتہ ایک حدیث پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کی کہ معجم طبرانی اور مسند بزار کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نماز اول صلاۃ رکعنا فیہا العصر، یعنی سب سے پہلی نماز کی جس کے اندر ہم نے رکوع کیا وہ عصر کی نماز تھی۔ جب نماز پڑھی تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا تھا، یعنی رکوع کرنا، یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز اس میں سب سے پہلے رکوع ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے معراج میں سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی معراج کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھی گئی، ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز اس رکوع سے خالی تھی، اور پہلے بھی جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ رکوع سے خالی ہوئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے برعکس دیگر حدیثیں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی معراج سے بہت پہلے ابتدا اسلام کے اندر، اور اس میں آپ نے رکوع بھی فرمایا۔ اب اعلیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، تو اگر تو وہ مسند بزار والی معجم طبرانی والی حدیث پاک صحیح ہے، حسن ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے،
تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نماز میں پہلے رکوع نہیں تھا، بعد میں ہوا، ورنہ جو بظاہر احادیث طیبہ ہیں اس کی روشنی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ رکوع پہلے موجود تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس بات کو بیان فرمایا وہی حق اور سچ ہے۔ بعد میں جب اس حدیث کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، استدلال کر کے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ رکوع جو ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اور جو احادیث طیبہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے، سند کے اعتبار سے وہ مضبوط حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیات بھی ہیں کہ جن سے ان باتوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کا خلاصہ یہی ہے کہ معراج سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ سیم ایسے ہی تھی کہ جو معراج کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا مفصل جواب ہمیں سننے کو ملا اور کافی ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ معراج سے پہلے نماز کا انداز کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے توجہ سے اسے سنا ہوگا۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام صباح الدین ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں 5 بھائی ہوں اور میری 2 بہنیں ہیں۔ میری دونوں بہنیں بڑی ہیں اور ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے بھائیوں میں جائیداد کا جو ہے وہ بٹوارا ہونے کا مسئلہ ہے، تو کیا شرعی طور پہ ہماری بہنوں کا حصہ لگے گا؟ ان کو دینا جائز ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ فلمی ڈرامے دیکھنا کیسا؟ کیا جو فلمی ڈرامے کے لیے نماز طے کرتے ہیں ان پر کوئی کفر کا لگتی ہے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کہ رات کس وقت ادا کی جائے؟ میرا اللہ تعالیٰ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ رات نماز نہ ہو، اگر جس وقت بھی ہو جائے تو جس وقت کی نماز ہوتی ہے اس نماز سے پہلے ادا کر لیتا ہوں۔ اس کا ادائیگی کا کوئی اور بہترین طریقہ اور بتا دیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ سے وجل عرض کرتے ہیں مزید۔ غلام ربانی میر پور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں جی۔ میرا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ نماز ہو رہی ہے اور پہلی جو صف ہے اس میں جگہ نہیں ہے، پیچھے سے جو بندہ آ رہا ہے وہ آگے سے بندے کسی کو باہر بلائے گا پچھلی صف میں درمیان سے، یا اکیلے پیچھے کھڑا ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کال اور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو امیمہ اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالاسلام سنت میں سوال یہ ہے کہ قبرستان میں تھوکنا کیسا، اس کا حکم بیان فرما دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو بلغم کی زیادتی کی شکایت ہو اور وہ جب بھی نماز شروع کرے تو بہت زیادہ بلغم آتا ہو تو کیا اس صورت میں نماز توڑنے کی اجازت ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی عرب شریف سے تھے، 5 بھائی اور 2 بہنیں، اور وراثت کا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں وراثت کا مسئلہ، اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت ساری اس کی صورتیں بن جاتی ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف حکم ہوتے ہیں، یعنی معمولی سی تبدیلی سے پورا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ طلاق وراثت کے مسائل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو بنیادی بات ہے وہ میں عرض کر دوں کہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ اگر جیسے وراثت جو ہے وہ ہے ماں کی یا باپ کی ہے، ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ کرنی ہے، تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں بہنوں کی شادی ہو گئی، صحیح ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی شادی ہو گئی تو اب اس کو اس کی ماں باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یا بعض مقامات پر ہے یہی کہ وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن پاک نے دونوں کے حصے مقرر کیے ہیں، بیٹے کے بھی اور بیٹی کے بھی، لہذا اگر یہ جائیداد جو ہے والدین کی ہے اور یا کسی اور ایسے وارث کی ہے کہ جس کے اندر یہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں، یعنی ان کے بقول ان کے بھائی اور بہنیں، یہ دونوں اس میں وارث بنتے ہیں، تو لازمی طور پر جو ہے وہ بہنوں کو حصہ دینا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ مسائل ہیں کہ بہنیں کچھ لے کے باقی سے وڈرو ہو جاتی ہیں، وہ ان کا ایک الگ موقف ہے، لیکن بہرحال یہ سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے کہ بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا یا ان کی شادی ہو جائے تو ان کا حصہ نہیں ہوتا، ایسا ہرگز
نہیں ہے۔ باقی آپ کا مسئلہ جو ہے اس کی ڈیٹیل بتا کر آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں تو آپ کو پورا جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، اس حوالے سے نقشہ بنا کے دے دیا جائے گا کہ آپ کا کیا حصہ بنتا ہے، آپ کی بہنوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی تھے، فلمیں ڈرامے دیکھنا کیسا اور اس کے لیے نماز کو قضا کرنا کیسا؟ ہاں، انہوں کفر کا بھی پوچھا تھا۔ جی کفر بھی۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ فلمیں ڈرامے یعنی کوئی ایسے فلمیں ڈرامے تو ہے نہیں ہمارے یہاں پر کہ جو شریعت کے مطابق ہی فلمیں ڈرامے بنے ہوں، صحیح، ایسا تو ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں اس میں بے حیائی یہ اس کا لازمی عنصر ہے، وہ ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح میوزک اس میں لازمی طور پر ہوتا ہے، اس کے بغیر تو یہ فلمیں ڈرامے چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو موجودہ فلمی ڈرامے یا پہلے بھی جو فلمی ڈرامے ہیں اس کا کوئی تصور اور بعد میں بھی کوئی تصور بنتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے گا، تو ان کو تو دیکھنا یہ ناجائز و حرام ہی ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے لیے نماز کو قضا کر دینا یہ تو جرم پر جرم ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گناہ پر گناہ ہے، جو بندے کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والے وہ کام کر رہا ہے، تو اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور جو نمازیں اس کی وجہ سے قضا ہوئیں یا ویسے ہی قضا ہوئیں ان کو ادا کرنا یہ لازم ہے کہ ان کی قضا کرے۔ البتہ کفر کا جو معاملہ ہے یہ یہاں پر اس طرح نہیں آ سکتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فلمی ڈرامے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ہم کفر کا حکم دیں۔ ہاں، اگر کوئی خاص صورت اس کے اندر بنتی ہے کہ اس نے فلمی ڈراموں کی وجہ سے نماز کی فرضیت ہی کا انکار کر ڈالا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بات ہے تو وہ آپ بتائیں گے تو اس کے اوپر ہم بتا سکتے ہیں، ورنہ مطلقاً جو ہے وہ فلمی ڈرامے دیکھنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، حکم نہیں دیا جا سکتا اس کے اوپر۔ قضا نمازیں کس وقت ادا کی جائیں؟ قضا نمازیں 3 وقتوں کے علاوہ جس وقت میں چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا وقت جو ہے وہ جب آپ نے فجر سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، یہ وہ وقت ہے جو مکروہ وقت کہلاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا زہبۂ کبریٰ جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت میں بھی قضا نماز یہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح مغرب سے یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ فجر کی نماز پڑھ کر یا سنتیں پڑھ کر قضا کی جا سکتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ قضا کی جا سکتی ہے، لیکن آخری 20 منٹ میں نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ فجر کی مثلاً سنتیں پڑھی اپنے مسجد میں آ کے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے تو لوگوں کی تعداد یہ سمجھے گی کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا نفل پڑھ رہا ہے، صحیح ہے، تو اس نفل پڑھنا تو منع ہے، صحیح ہے، اور قضا نماز جو ہے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر عصر کی نماز پڑھ کے کھڑا ہوگا تو بھی 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا پھر قضا کر رہا ہے۔ نفل پڑھنا یہ ممنوع ہے، اور قضا پڑھ رہا ہے تو اس کا اظہار ہوگا، اس لیے لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، تنہائی کے اندر جو ہے وہ ایسے اوقات کے اندر نماز ادا کرے تاکہ اپنے گناہ کا اس سے اظہار نہ ہو سکے۔ ہاں، اگر اسی دن کی کسی نے عصر نہیں پڑھی اور یہ آخری 20 منٹ آ گئے مغرب والے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے عصر اس وقت کے بھی اندر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب مکروہ وقت شروع ہو گیا تو وہ اس دن کی نماز کو قضا کر دے، اس کی اجازت یہ نہیں ہے۔ باقی پھر ان کو جو طریقہ آسان لگتا ہے، جنہوں نے کہا کہ میں ہر نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ظہر کی کسی کی قضا ہوئی تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر کی قضا ہوئی تو عصر پڑھنے سے پہلے اس نے عصر کی قضا کر لی، تو اس طرح وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور چاہیں تو حساب لگا کے پہلے ساری فجر پڑھ لیں، پھر ساری ظہر پڑھ لیں، پھر ساری عصر پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ان کو آسانی ہو ویسے یہ کر سکتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اس کا مطالعہ فرما لیں، اس میں اور آسانیاں لکھی ہیں کہ اگر کسی پر زیادہ نمازیں قضا ہوں تو وہ کس طرح اس کے اندر آسانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں کنفیوژن بھی رہتی ہے۔ پہلی صف فل ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے، اور اب کوئی نماز میں آ کے شامل ہوا تو وہ کیا کرے؟ پہلی صف سے کسی کو لے لے گا یا خود اکیلا اگلی صف میں یعنی دوسری صف میں نماز شروع کر دے؟ یعنی پہلی صف میں سے کسی کو لے گا تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بحر الرائق، جو تقریباً آج سے 500 سال پرانے بزرگ ہیں، 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے صاحب قنیہ کے حوالے سے، وہ ان سے بھی پرانے بزرگ ہیں، صحیح، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دور فتنے کا، کم علمی کا، اگر آپ آگے سے کسی کو کھینچیں گے تو وہ تو اپنی نماز ہی توڑ دے گا یا آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا۔ تو اگر آپ نے آگے صف میں سے کسی کو، ہاں صاحب علم ہے، صحیح ہے، جو سمجھتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، ویسے اگر آپ نے کسی کو آگے سے لیا تو وہ تو یا تو نماز توڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا یا پھر وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہرحال صاحب علم اگر کوئی ہے جو ایسے مسائل کو سمجھتا ہے،
عالم دین ہے اور ان مسائل سے کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے سے میں اس کو لوں گا تو وہ شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے ہوئے کہ حکم شریعت یہ ہے، اس کو سمجھتے ہوئے پیچھے آگے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھینچ کے پیچھے کر لے، ورنہ جو ہمارے یہاں عام معاملہ ہے اس میں ایسا نہیں، بلکہ وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ آگے سے کسی کو نہیں کھینچے گا، نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے باب المدینہ سے، قبرستان میں تھوکنا کیسا؟ بلغم کثرت سے آتا ہے تو کیا اس کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں یا کوئی حل ہے؟ قبرستان میں گندگی کرنے سے علماء نے منع کیا ہے، لہذا تھوکنے سے بھی قبرستان کے اندر یہ بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی قبر کے اوپر نہیں تھوکیں گے، سائیڈ میں کسی مقام پر تھوکے۔ باقی نماز میں بلغم آنے کی وجہ سے نماز توڑنے کا تو حکم نہیں ہے، عمل قلیل کے ذریعے کپڑے کے اندر جو ہے وہ اگر لے سکتا ہے بلغم تو اسے لے لے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ امید ہے کہ جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے رابطہ کیا، کال کی، ان کو جواب مل گئے ہوں گے۔ مزید کالز دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محمد اطاری فتح پر کمال۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص پر 2-4 صورتیں آتی ہوں کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ مہربانی پر فرما کر جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نور الامین قادری۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ کام کر رہا ہوں، وہاں سے اگر مجھے سیلری کم مل رہی ہو اور اگر میں اپنے اسٹیٹ کو بولوں کہ میری سیلری بڑھا دو، اور اگر وہ نہیں بڑھاتا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ میرا نام ساحل خان ہے، دھنسلی میں رہتا ہوں، ممبئی شہر میں۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور راستے سے جا رہا ہوں اور بلی آگے سے جائے تو لوگ مانتے ہیں جو بلی جانا افسوس ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، یہ بتا دیتے۔ میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ سوال تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز میں کریں، بعض اوقات آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ جی مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نہیں بول رہا ہوں، کوٹ راجہ کشن سے، ضلع قصور سے۔ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا استغفراللہ پڑھنا چاہیے؟ اور یہ کہ یہ درود شریف بغیر وضو سے پڑھنا چاہیے یا وضو سے پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شخص کو چند صورتیں آتی ہیں تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اگر اس کے مخارج درست ہیں، نماز کے مسائل وہ جانتا ہے اور اس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں تو چند صورتیں آتی ہیں تو اس میں بھی وہ جماعت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج یہ نہیں ہے۔ بس اسے یہ ہے کہ نماز کے جو مسائل ہیں اس کا لحاظ یہ کرنا ہوگا، اس کا اہل ہو، امامت کا اہل ہو، مکمل جو شرائط بیان کی علماء نے کہ عقیدہ اس کا درست ہو، نماز کے مسائل وہ جانتا ہو، اور صحیح القرات ہو، قرات اس کی درست ہو، معذور یعنی معذور نہ ہو، جو دوسروں کی نماز پڑھا رہا ہے غیر معذور کی تو اس کا اپنا بھی غیر معذور ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جو امامت کی شرائط ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں وہ امامت کہاں سے پڑھے، شرائط کہاں سیکھے؟ شرائط امیر علیہ سنت کی کتاب لے لیں، نماز کے احکام اس کا مطالعہ کریں، باقی مدنی قافلوں میں سفر کریں، جو رات مدارس المدینہ لگتے ہیں بالغان کے، اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تنخواہ کم ہے اور سیٹ سے بھی بات کرتے ہیں، وہ نہیں بڑھاتا، اب کیا کریں؟ دو ہی صورتیں، صبر کریں یا چھوڑتے ہیں، صبر کریں یا پھر جو ہے وہ دوسری جگہ نوکری تلاش کریں کہ اگر مل جاتی ہے تو فبیہا، ورنہ جو ہے وہ صبر کریں اور تعویذات وغیرہ لیں، اللہ کی اللہ جو ہے وہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے، اور باقی اس کے علاوہ تو اس کا کوئی دوسرا حل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلی آگے سے گزر گئی، رکشہ چلاتے ہیں، وہ اس طرح کا سوال تھا، کیا کریں؟ عوام میں مشہور ہے کہ راستہ چینج کر دیں۔ غلط ہے بہرحال، یہ برا فال لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا فال نہیں لیا کرتے تھے، بری فال یہ کفار کا طریقہ کار ہے، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ بری فال لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیا کرتے تھے، اچھا شگون لیا کرتے تھے، برا شگون نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب جو ہے وہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا یا وہاں پر نہیں جانا، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ کام کر گزرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔
بلی گزر گئی تو آپ بھی آگے سے گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ نعیم بھائی تھے ہمارے، استغفار پڑھنے کے حوالے سے کچھ نے پوچھا تھا، استغفار پڑھیں یا استغفر اللہ پڑھیں؟ استغفر اللہ پڑھ۔ ہاں، تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو استغفر اللہ پڑھیں گے۔ صحیح ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، تو استغفار نہیں اصل، وہ استغفار تو نام ہے اس کا، جیسے کلمہ ہے تو کلمہ پڑھنے میں کلمہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح استغفار یہ استغفر اللہ کا نام ہے، کہ ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا پورا جو بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ پڑھنا ہے۔ تو استغفار نہیں بلکہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ درود پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ باوضو پڑھیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ مقام ایسا نہ ہو کہ جہاں پر نجاست وغیرہ ہو تو وہاں نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح خطبے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، اور جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اس وقت بھی نہ پڑھیں، صرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت درود پاک کو پڑھیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ابھی معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ سرکار کی نماز کی کیفیت کیا تھی، کس انداز میں۔ اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ سب سے پہلی نماز کس نبی نے پڑھی، یعنی انبیاء کرام میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس عمل کی، اس فعل کی؟ اصل میں یہ یوں ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف نمازیں پڑھیں، اور اسی مناسبت سے ہر نماز جو ہے وہ بنتی گئی۔ جیسے فجر کی نماز کسی نبی نے پڑھی تو ظہر کی نماز کسی نبی نے پڑھی، عصر کی نماز کسی نبی نے پڑھی، مغرب کی کسی نے پڑھی، عشاء کی کسی نے پڑھی۔ اس میں 4 قول ہیں، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ 5ویں جلد کے اندر 4 قول نقل کیے ہیں، اور پھر چوتھا قول اس کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے اسی کو راجح قرار دیا، یعنی اسی کو پسند کیا ہے کہ یہ جو چوتھا قول ہے یہی درست ہے، یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے یہ نماز ادا کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ چوتھا قول یہ ہے، حدیث پاک ہے کہ صبح یعنی فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے، ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام نے، عصر کی نماز سلیمان علیہ السلام نے، مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے یہ نمازیں ادا فرمائی۔ ہمارے یہاں پر یہ 5 نمازیں، جی 5 نمازیں پڑھی۔ صبح کی نماز حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام نے، عصر کی نماز سلیمان علیہ السلام نے، مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے یہ ادا فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ معروف ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ چوتھا قول نقل کیا ہے کہ صحیح قول یہ ہے جو حدیث پاک کے ذریعے ثابت ہے، وہ ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا ہے، اور اسی کی ترجیح، اسی کو دلیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اگر کالس ہیں تو دے دیجئے۔ میرا نام مزمل ہے، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی یا انشورنس وغیرہ انسان کی اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی محمد منیر بول رہا ہوں، تحصیل میلسی مولا شہر کا۔ میری کریانے کی دکان ہے، دوپہر کے وقت اور شام کے وقت گراہک بہت زیادہ آ جاتے ہیں، نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے، تو عورتیں بھی باہر کھڑی ہوتی ہیں، ادھر اذان ہو جاتی ہے، کیا مسجد میں نماز پڑھنا اس وقت ضروری ہے؟ دکان بند کرتے ہیں یا گاہکوں کو پیچھے کر دیں، دکان بند کر دیں یا مسجد دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، اس پہ کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوتا، لیکن جو وہ رقم بینک میں پڑی رہتی ہے 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، تو وہ جو بینک اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اشفاق قطاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اذان کے وقت جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد نام محمد کو چننا کیسا، اور
اذان کے بعد دعا مانگنا کیسا؟ ایک اور ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ جبہ پہنتے ہیں، علماء کرام سے سنا ہے کہ نماز کے دوران ٹخنے ظاہر ہونا چاہیے، تو جبے کے دوران ٹخنے چھپ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ مسمل بھائی تھے انشورنس کے حوالے سے، بیمہ پالیسی وغیرہ۔ جی، بیمہ پالیسی چاہے وہ لائف ہو یا جنرل ہو، انشورنس کروانا یہ ناجائز و حرام ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، اس میں بعض صورتوں میں سود ہوتا ہے، بعض میں جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، حرام ہے یہ، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پرچونی کی کریانے کی ان کی دکان ہے، نماز کا وقت ہے اور رش ہے گاہکوں کا، اب کیا کریں؟ دکان بند کریں؟ جی دکان میں پڑھیں؟ بالکل، جماعت یہ واجب ہے، اگر جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مسجد قریب ہے تو وہاں پر ان کو جانا لازم ہے، بند کر کے دکان کو یہ جائیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بعد جو ہے وہ گاہک ان کو ملیں گے، روزی ان کو ملے گی، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اسی کے لیے دکان بند کریں گے تو انشاءاللہ۔ بلکہ جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق تو وہ جو گاہک وہاں پر موجود ہیں، جو مرد حضرات موجود ہیں، ان کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیں، ان کو دعوت دیں، نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد دکان پر واپس آ کر دکان کھولیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید ان کو برکت حاصل ہوگی۔ بہرحال اس کی ان کو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہیں دکان کے اندر نماز پڑھ لیں، اگر مسجد ان کی موجود ہے وہاں پر تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے اوپر لازم ہے۔ مسجد کو آباد کریں اور ایک شیٹ بنوائیں وقفہ برائے نماز، وہ لگائیں، انشاءاللہ اس سے دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا ذہن ملے گا۔ بڑا اہم سوال ہے، بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے اس کو تو سود نہیں ملتا، ظاہر ہے وہ یہ اس لیے رکھتا ہے اس میں کہ میں سود سے بچوں، لیکن اس کی رقم استعمال کر رہا ہے بینک، اس حوالے سے کیا؟ تو بینک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو یوز کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رقم وہاں پر جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے رکھی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، تو آپ کا اس میں رکھنا یہ جائز ہے، باقی وہ آگے کام کرتا ہے بینک جو بھی، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی رقم لازم نہیں کہ وہ سود ہی والے کاموں کے اندر استعمال ہو رہی ہو، بینک کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ سود کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ ان کاموں کے اندر یوز ہو رہی ہے تو ممکن ہے انہی کے اندر یوز ہو رہی ہو۔ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بینک کو قرض دیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی وہ رقم محفوظ ہوتی ہے، باقی وہ جو فعل آگے بینک کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، آپ نے اپنی رقم کی حفاظت کے لیے وہاں پر اکاؤنٹ کھلوایا، جس کی شریعت مطہرہ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ اس کے اندر اپنی رقم رکھوا سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس میں ہم معاون اور مددگار نہیں ہیں؟ نہیں، آپ نے اپنی رقم جو ہے وہ حفاظت کے لیے وہاں پر رکھوائی، آپ خود اس میں کوئی سود وصول نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ اذان جمعہ میں جب سرکار کا نام آتا ہے تو کیا چوم سکتے ہیں ہم محمد پر؟ اس میں چومنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ نہ چومیں اس میں۔ اسی طرح جبہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، جو پہنا جاتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے؟ جبہ ہو یا کوئی اور لباس ہو جو پہنا جائے، ان تمام کے اندر حکم شرع یہی ہے، جبے کی کوئی الگ سے تخصیص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے جبہ الگ سے کہ اس کو پہن کے ٹخنے چھپانے کی اجازت مل گئی، نہیں، بلکہ جبہ ہو یا کوئی بھی لباس ہو، باہر صورت ٹخنے جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اگر تکبر کے ساتھ ٹخنے چھپائے ہیں تو چاہے جبے کے ذریعے چھپائے ہوں چاہے کسی اور کپڑے کے ذریعے چھپائے ہوں، وہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر بطور تکبر نہیں ہے تو بھی خلاف سنت ہے، یعنی بغیر عذر کے جو ہے وہ ٹخنے نہیں چھپائے جائیں گے، چاہے کیسا ہی لباس زیبتن کیا ہوا ہو۔ ٹھیک جی، مزید کال دے دیجیے گا۔ جی، میں سوال میرا یہ ہے کہ میرا نام کاشف علی ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بائیں آنکھ کا بھڑکنا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی انشاءاللہ۔ مزید؟ منیر احمد جکھرو، فارم کراچی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ایک مسلمان آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اوپر چلا اس کا روح جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے رشتہ داروں سے اس کے روح مل جاتا ہے یا کہیں اور روح جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کرائے گھر میں رہتے ہیں، تو ہم یہاں آئے تھے تو ہم نے کیبل کی لیڈ لگوائی تھی یہاں پہ آگے، تو ابھی ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ کیبل نکلوانے کا، لیکن جو ہمارے اوپر مالی مکان ہے انہوں نے بھی ہمارے یہاں سے کنیکشن لیا ہوا کیبل کا، تو ان کے اگر وہ دیکھتے ہیں اس کا گناہ ہمارے پہ ہوتا ہے یا اس کے اندر ان کا وہ ہے؟ اس کا جواب مجھے برائے کرم فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ جی
उमर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ पैसे मिले थे तो उसके बारे में मैंने पूछना था कि उनको मैं क्या करूँ, उनके बारे में अपना कि मेरी कोई शरई रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं जी। कील अहमद अब्बासी बीरोड अबटाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या कसर नमाज पढ़ी जाती है, इसकी लिमिट कितनी है कि इनके कितने सफर के बाद कसर नमाज पढ़ी जाती है। दूसरा ये कि अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाके बिजनेस करना होता है, वहाँ हफ्ता रहना होता है, उसके बाद वापस अपने घर जाना होता है, तो क्या उधर जिधर रहते हैं उधर कसर नमाज होगी या घर में कसर नमाज होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह सवजल आपके सवालात के जवाब दर्ज करते हैं। आँख का फड़कना, बाएं आँख का, ये भी मशहूर है जी कि मेहमान आएगा या कुछ इस तरह का, शायद नहीं मुसीबत समझते हैं या कोई परेशानी, ऐसे कोई नहीं है। यानी शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। वो बीमारी की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि कोई आँख फड़क रही है, या बाज़ कहते हैं कि ये हाथ में खुजली होती है। इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, यानी शरीय एतबार से कुछ भी नहीं है। ये लोगों की अपनी जो है वो रोमर बनाई हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। मुसलमान जब दुनिया से रुखसत होता है उसकी रूह कहाँ जाती है, और जो बाद में मरते हैं वो आपस में मिलती हैं रूहें, क्या इस हवाले से? जी, रूहें आपस में मिलती हैं, लेकिन अब अल्लाह तबारक व ताला जो है वो हमें अच्छों के साथ ही रखे और हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे। अल्लाह तबारक व ताला ईमान औफियत के साथ दुनिया से रुखसत फरमाए। रूहें जो है होती हैं जिसका जो मकाम है उसके एतबार से उस मकाम पर जाती हैं। अगर किसी का ख़ात्मा अच्छा हुआ है और उसके जो पिछले लोग थे उनका ख़ात्मा भी अच्छा हुआ है तो इस सूरत में वो रूहें आपस में मिल जाएंगी। जैसे बाज़ रिवायतों के अंदर ऐसा मौजूद है कि जब किसी का इंतकाल होता है और वो कब्र में उसको रखा जाता है तो पड़ोसी मुर्दे उसके बारे में पूछते हैं कि वो फलां का क्या हुआ। सही। तो कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया, तो पूछते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, कहाँ इंतकाल हो गया, तो अल्लाह उस पर रहम फरमाए। यानी उसकी राह दूसरी बन गई, वो दूसरी तरफ चला गया। मुमकिनात में से है कि वो खात्मा अच्छा नहीं हुआ उसका। तो जिनका जिस अंदाज का खात्मा होता है, अगर अच्छा खात्मा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा ही खात्मा फरमाए हमारा, आमीन आमीन, तो इस सूरत में वो रूहें आपस में मुलाकात ये करती हैं। ठीक है। उमर भाई थे हमारे, कुछ पैसे इनको मिले, क्या करें? इसमें वो डिटेल है, लुक्ता बोलते हैं इसको। अब ये इन्होंने किस नीयत से इसको उठाया ये देखा जाएगा। अगर तो इन्होंने उठाया इस नीयत से कि अब खुद इस्तेमाल में लाएंगे तो ये गासिब हुए। अब ये उस मकाम पे नहीं रख सकते, बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी ये रकम थी। अगर वो नहीं मिलता किसी सूरत भी, उससे मायूस हो जाते हैं कि अब इस रकम से वो खुद बंदा मायूस हो चुका होगा, तो इस सूरत में ये शरई फ़कीर ही कोई रकम देंगे। और अगर वो रकम इन्होंने इस नीयत से उठाई थी कि इसको मालिक तक पहुंचाना है, तो फिर एक सूरत तो ये है कि वो उसी मकाम पर वापस रख सकते हैं। वरना ये कि इनको उसको तलाश करना चाहिए, ऐलान करें उसको, और अगर वो मिल जाता है तो उसको दे दें फबीहा। वरना फिर इस रकम को जो है वो मस्जिद के अंदर भी दे सकते हैं, शरीफ फ़कीर को भी दे सकते हैं। मिलने और ना मिलने की सूरत ये इलाका रकम के लिहाज से होती है कि इतनी रकम है, जैसे मिसाल के 10-15 रुपए मिले हैं तो बंदा जो है वो एक आध दिन के अंदर ही, बल्कि कुछ ही देर में मायूस हो जाएगा कि अब ये रकम मुझे कहाँ मिलेगी। तो रकम जैसे बढ़ती जाती है, घटती जाती है, उसके लिहाज से जो है वो अंदाज़ा और वक्त जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जैसी रकम होगी उसी के हिसाब से, अगर हो आशिया हो गई, मोबाइल गिर गया, इलाका हो गया, कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि अब उससे उसका मालिक मायूस हो चुका होगा, वो उसको तलाश नहीं करेगा। जब ये ज़न्ने गालिब हो जाए और ये तलाश कर चुका हर तरीके से, वो बंदा नहीं आ रहा उसको लेने के लिए, तो अब ये उसको जो है वो शरई फ़कीर तक पहुँचाएगा। ठीक है। कसर नमाज के हवाले से इरशाद फरमाएं कि इसकी क्या मतलब शरई हैसियत है, कितने दिन, और फिर कारोबार के लिए जो सफ़र होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, उस हवाले से। जहाँ इसका वतन असली है उसमें जब ये रह रहा है, जो इनकी सवाल की नोयत थी उसके हिसाब से अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो अपने इलाके से 92 किलोमीटर दूर जाएगा, सही है, और 15 दिन से कम वहाँ पर उसका रहने का इरादा है, ठीक है, तो इस सूरत में उसने वहाँ पर कसर नमाज अदा करनी है। ठीक है। यानी ज़ोहर, असर और इशा इनके फ़र्ज़ हो कि ये 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे। बकिया नमाज ही पूरी पढ़ेंगे, सुन्नतें भी पूरी पढ़ेंगे। फ़जर की और मगरिब की नमाज, फ़जर की तो होती 2 हैं फ़र्ज़ जो हैं, और मगरिब की नमाज 3 ही ये पढ़ेंगे। तो अगर ये 15 दिन से कम दिन के लिए वहाँ पर गए हैं और 92 किलोमीटर दूर गए हैं, तो इस सूरत में इन्होंने कसर करनी है। और 92 किलोमीटर से कम है या 15 दिन
یا اس سے زیادہ رہنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے پوری نمازیں یہ ادا کرنی ہے۔ یہ ہفتے بھر کے لیے جاتے ہیں تو اگر یہ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جاتے ہیں، ہفتے کے لیے گئے ہیں، تو اس صورت میں انہوں نے جس جگہ کاروبار کے لیے گئے ہیں اس جگہ پر یہ قصر نماز ادا کریں گے، کیونکہ یہ ان کا اپنا اصلی گھر ہے دوسرے شہر کے اندر، تو جب اپنے گھر آئیں گے تو یہاں پر یہ پوری نمازیں ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست جوابات ہمیں ملے اور اچھے انداز میں، امید ہے کہ آپ نے سنے بھی ہوں گے، لکھے بھی ہوں گے، تو لہٰذا دارالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں، ڈائری قلم میں اس کو محفوظ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ایک سوال ذہن میں میرے تھا اور یہ لکھا بھی تھا اسلامی بھائیوں کے کہ وضو کے بعد پانی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، پہنچنا کیسا، کیونکہ آج کل مسجدیں جو ہے نا وضو خانہ سے نکلتے ہیں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا ایک رسالہ ہے تنویر القندیل فی اوصاف المندیل، وضو کے بعد یا غسل کے بعد کپڑے سے، رومال وغیرہ سے اعضاء پہنچنے کے حوالے سے بہت تفصیلی رسالہ ہے، بہت اچھے اس میں مدنی پھول اور احادیث طیبہ ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد اعضاء کو، جسم کے حصوں کو یہ پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رومال سے یا کپڑوں سے اس کو پہنچ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کی عادت نہ بنائیں، چھوڑ دیا کرے کبھی کبھی، جیسے گھر سے وضو کیا تو اعضاء پر تری کو، یعنی اس کو پانی جو موجود ہے اس کو رہنے دے، اس کی عادت نہ بنائیں، اور اگر پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ نمی اس کے اندر باقی رہنے دے، مبالغہ کر کے بالکل اس کو صاف نہ کر دے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر نمی رہنے دے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ میزان عمل کے اندر تولی جائے گی۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہنچ لیا ہے، جیسی کنڈیشن آپ نے بتائی ہے کہ وضو کیا، وضو کرتے ہی جو داخلہ ہو رہا ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، تو قطرے جو ہے وہ پانی کے مسجد میں گرانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی اگر وہ قطرے گریں گے تو، لہذا یہ قطرے تو وہ صاف کر لے، باقی اگر کچھ نمی رہنے دیتا ہے تو نمی رہنے دے گی، اس کے لیے فائدہ ہے اس کے اندر۔ اچھا، وضو جو عموماً ہم اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو ہم نے پاؤں دھوئے تھے تو اس میں بھی تری ہوتی ہے اور ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ممنوع ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے، مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا وہ پائیدان وغیرہ لگائے کہ اس پر پاؤں جو ہے وہ صاف کیے جا سکیں۔ ٹھیک، سلسلے کا وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے ہمیں جواب ملے، امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔